السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے ہمارے انبیاء۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ کل افطار کے وقت اختتام پذیر ہوا، اور اب حضرت صالح علیہ السلام۔ شروع کرتے ہیں ناظرین کرام املوک سے۔ املوک جس کا اصل نام غشو تھا اور جو بنی تسم سے تعلق رکھتا تھا، وہ بے حد، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اس کی بے رحمی کا آغاز ہوتا تھا، اور انتہائی خود غرض انسان تھا۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اس کا مشغلہ بن کر رہ گیا تھا۔ اپنے مخالف قبیلے بنی جدیس کو ذلیل و خوار سمجھتا تھا، اور دشمن قبیلے کو مزید ذلیل و خوار کرنے کی غرض سے اس نے ایک رسم یہ بنا رکھی تھی کہ بنی جدیس کی لڑکیاں شادی کی پہلی رات اس کی حویلی میں لائی جاتی تھی، تب اس کے بعد وہ اپنے شوہروں پر حلال ہوتی تھی۔ اتنا ظالم آدمی تھا یہ املوک۔ اگر کوئی اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی، کیونکہ اسی کا راج تھا۔ اس لیے اس نے بنی جدیس پر ظلم و ستم کر کے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ اس قوم میں اب کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے ظلم کے آگے سر اٹھا تھا۔ ان دونوں قبیلوں کی جنگ بہت دنوں سے چل رہی تھی، کبھی بنی جدیس ان پر غالب آ جاتی تو کبھی انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اور آج پھر اب آغاز کرتے ہیں کہ آج پھر بنی جدیس کی بیٹی اوفیرا اس کے سامنے سہمی ہوئی پڑی تھی، اور املوک زور زور سے قہقہ لگا رہا تھا۔ قلعہ مشقر کی سنگی دیواریں برسوں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ مظلوم اوفیرا کبھی مشقرہ کی اونچی دیواروں کو دیکھتی تو کبھی سہمی ہوئی نگاہوں سے اس املوک کو دیکھتی جو اس کے پاس کھڑا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ مشقرہ کی دیواروں کو توڑ کر بھاگ جائے یا اس خونخوار درندے کا خون کر دے، مگر وہ کچھ نہ کر سکی، کیونکہ اس سے مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کہاں وہ خونخوار دیو اور کہاں یہ مظلوم اور کمزور لڑکی۔ لہٰذا ہر لڑکی کی طرح یہ بھی بے بس ہو گئی اور رونے دھونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ مگر اسود کے دل میں جو آگ بھڑک اٹھی تھی اب وہ بجھنے والی نہیں تھی۔ اس نے انتقام لینے کی غرض سے بنی جدیس کے تمام بزرگوں اور بڑوں کو جمع کیا اور انہیں غیرت دلاتے ہوئے بولا، اے بنی جدیس کے عزت داروں، تم بنی جدیس کے معزز اور عزت دار ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہاری بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کی جاتی؟ پھر اسود جوش میں آ کر کہنے لگا، اگر تم میرا کہنا مانو تو یقین جانو اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تمہیں ذلت کی زندگی سے نجات مل جائے گی اور تم عزت کی زندگی گزارو گے۔ اسود سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکے گا؟ اسود نے کہا، تم کسی بڑی دعوت کا اہتمام کرو جس میں املوک کے ساتھ ساتھ بنی تسم کے دوسرے معززین بھی شرکت کریں۔ اس کھانے میں کوئی ایسی زہریلی چیز ملا دو جس کے کھانے سے یہ سب کے سب مر جائیں، یا جب یہ سب کھانے میں مصروف ہوں تو ان پر حملہ کر دو اور کاٹ کر ڈال دو، تاکہ ان کے غیر انسانی مظالم سے نجات مل سکے۔ مجھے یقین ہے پھر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور ہم عزت اور سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ جو کچھ اسود کے دل میں تھا اس نے سب کے سامنے کہہ دیا۔ بنی جدیس نے جب اسود کی یہ ترکیب سنی تو انہیں اپنی عزت و آبرو بچانے کی امید نظر آنے لگی۔ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ مجمع میں سے کوئی جوش میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر بولا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اے اسود، ہم املوک اور اس کے ساتھ آنے والوں کو کاٹ کر ڈال دیں گے۔ جو ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں ہم انہیں اپنے نیزوں سے چھید دیں گے۔ ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو سرداری کر سکے یا اپنی طاقت کا دم بھر سکے، اور اس طرح ہم ایک بار پھر غالب آ جائیں گے۔ پورے مجمع کے لوگوں نے مل کر اس ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اسود نے کہا کہ میں اس دعوت کا تمام خرچہ برداشت کروں گا اور خود املوک کو دعوت دے کر آؤں گا۔ وہ اس دعوت میں ضرور شرکت کرے گا، نہ صرف خود ہی بلکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت میں ساتھ لائے گا۔ پھر سب نے مل کر دعوت کا ایک دن مقرر کیا اور اپنے پروگرام کو عملی شکل دینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ کیونکہ اسود کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلد از جلد اس کام کو انجام تک پہنچانے کا خواہش مند تھا۔ وہ صبح ہونے کے انتظار میں رات بھر سو نہ سکا، کبھی کروٹیں بدلتا تو کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ ساری رات اس نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ صبح ہوتے ہی اس نے بنی جدیس کے سرداروں کو جمع کیا اور سب کو ساتھ لے کر قلعہ مشقر جا پہنچا۔ اسود اور سب سرداروں نے املوک سے ملاقات کی۔ اس کے پاس رباح بن مرہ بھی بیٹھا تھا۔ یہ خراٹ جو تھا ناظرین کرام، یہ بنی تسم میں بڑا دانا سردار مانا جاتا تھا۔ اس نے اسود کے چہرے کو غور سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔
وہ چہرہ شناسی کا ماہر تھا. وہ اسود کو بھانپ تو گیا مگر خاموشی سے اس کی بات سننے لگا. اسود نے املوق کو دعوت دی تو اس نے فوراً قبول کر لی. املوق نے اسود سے کہا کہ ہم دعوت میں بھنے ہوئے جانور کھائیں گے. اسود نے فوراً حامی بھر لی. اسود اور بنی جدیس کے سب سردار خوشی خوشی واپس لوٹ آئے. اب انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. دعوت کا مقررہ دن بھی آن پہنچا. دعوت کا اہتمام ایک ایسی عمارت میں کیا گیا تھا جو پتھروں سے تراشی گئی تھی. اس عمارت کا نام بیت الحجر تھا. اس عمارت کی بناوٹ ناظرین کرام کچھ یوں تھی کہ نیچے سے چوکور اور اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی. جدیس کبھی خود بھی اس عمارت میں رہا کرتا تھا. املوق جب اس عمارت میں داخل ہوا تو اس خیال سے بہت خوش ہوا کہ وہ دشمن کے مسکن کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہے. وہ خوش تھا, وہ اپنی جگہ پر خوش تھا. املوق کے ہمراہ اس کے ساتھی رباح بن مرہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے. املوق بہت خوش نظر آ رہا تھا. وہ ذرا ذرا سی بات پر قہقہے لگا رہا تھا, کھلکھلا رہا تھا, ہنس رہا تھا, اور اس خبر سے بالکل بے نیاز تھا کہ اس عمارت کو جدیس کے غیرت مند نوجوانوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. املوق نے دیکھا کہ رباح کچھ خاموش خاموش سا بیٹھا ہے اور بنی جدیس کے ان سرداروں کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے جو کام میں مصروف تھے. وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے. وہ مجلس سے اٹھ کر غائب ہو گیا. ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی غیر موجودگی کسی نے بھی محسوس نہیں کی. سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے. ان کے چہروں سے خوشی دمک رہی تھی اور رباح کو گڑبڑ کا پورا یقین تھا, مگر وہ مخالفین کی حکمت عمل ہی نہ جان سکا. لیکن ایک انجانے اندیشے کے پیش نظر وہ بھی اٹھ کر باہر چلا گیا. رباح بن جدیس اور اس کے آدمیوں سے رباح ناظرین کرام بنی جدیس اور اس کے آدمیوں سے چھپتا چھپاتا بیت الحجر کے صدر دروازے تک پہنچ گیا. اس نے باہر نکل کر دیکھا کہ بنی جدیس کے نوجوانوں نے عمارت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. ان کے ہاتھوں میں نوکیلے نیزے تھے اور رباح جیسے دانا کے لیے سمجھنا بالکل مشکل نہ تھا کہ بنی جدیس کے ان مسلح نوجوانوں کے ارادے کیا ہیں. جب اس نے اسود کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس وقت شک نے اس کے دل میں جگہ لے لی تھی جو اب یقینی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی. وہ دعوت میں شرکت کرنا نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبور تھا کیونکہ املوق کا حکم ٹالنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. پریشان ہو گیا. اسے موت بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی. اس کے سامنے مسلح جوان آ رہے تھے. اس نے سوچا کہ وہ جلد از جلد جا کر املوق کو ان کی سازش کے بارے میں بتائے تاکہ وہ ان کے حملے سے بچ سکے, مگر وہ کچھ نہ کر سکا کیونکہ حملہ آور حملہ کر چکے تھے. لہٰذا مجبور ہو کر اسے ایک جگہ چھپنا پڑا. اب وہ چھپ گیا ہے. بنی جدیس اور املوق کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے. لیکن یہ جنگ کیوں چل رہی ہے ناظرین؟ املوق کون ہے جس کو غشو بھی کہتے ہیں؟ بنی جدیس کیا ہے؟ رباح بن مرہ کا کیا کردار ہے؟ اور یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا. ابھی آغاز ہوا ہے. ابھی املوق سے بنی جدیس نے دشمنی نکالنی ہے اور رباح بن مرہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. یہیں تک رکیے گا کیونکہ افطار میں ہم یہیں سے آغاز کریں گے. قتل کی سازش تیار کی گئی ہے. رباح بھاگ چکا ہے, بھاگ رہا ہے, چھپ رہا ہے. اب آگے کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکیں گے افطار میں. عامر لیاقت حسین کو ہمارے انبیاء سے اجازت دیجیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ